کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو بسم اللہ کی با ہے یہ مصاحبت کے لیے یا ساتھ کے لیے آتی ہے۔ دوسرا معنی با کا جو مفسرین نے بیان کیا وہ بیان کیا کہ یہ با ہے استعانت کی۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے مدد حاصل کرنا یا مدد طلب کرنا۔ تو یہ با دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ یہ با کس چیز کی ہے؟ استعانت کی، مدد حاصل کرنے کی۔ کس معنی میں آ رہی ہے؟ مدد حاصل کرنے کے معنی میں۔ اب اس مفہوم کا اگر دیکھا جائے اس لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہوگا بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کی ذات سے مدد طلب کرتے ہوئے میں اس کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ کی مصاحبت، اللہ کا ساتھ، دوسرا اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، اس اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کشتی بنا لیتے ہیں تو کشتی بنا کے قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے، وہ فرماتے ہیں وقال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، تم لوگ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کی مدد سے یہ چلے گی بھی اور یہ ٹھہرے گی بھی۔ گویا اس کا چلنا کس کی مدد سے ہے؟ اللہ کی مدد سے۔ گویا یہ جملہ جب آپ اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں گے تو اس میں تمام افعال، تمام اعمال میں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ رب رحمان اور رحیم کے نام سے استعانت کے بغیر کوئی بھی کام شروع نہ کیا جائے۔ یعنی گویا تمام کاموں میں آپ اپنی عاجزی کا، درماندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں، میں تیرے نام کی مدد کے ذریعے سے، تیری ذات کے آسرے پر، تیری ذات کی مدد سے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ اب کیوں انسان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے، اس ایک جملے کو صرف کہنا نہیں ہے، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ایسے کہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی استعانت کے بغیر، اللہ کی نصرت کے بغیر نہ تو کسی خیر کو حاصل کر سکتے ہیں اور نہ کسی شر سے ہم بچا سکتے ہیں خود کو۔ یہی مفہوم ہوا نا، جب ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ تعلیم دی جا رہی ہے تو گویا یہ مفہوم سکھایا جا رہا ہے کہ اے بندہ خدا، تو ہر کام کے شروع کرنے میں بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ جب ہر کام کے شروع کرنے میں ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں تو کام کو مکمل اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے؟ سبق دیا جا رہا ہے کہ اے بندہ خدا، جب تیرا کوئی کام اللہ کی مدد کے بغیر، توفیق کے بغیر شروع نہیں ہو سکتا، آغاز نہیں ہو سکتا، تو اس کا انجام بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کے ذہن میں ہر وقت یہ حقیقت موجود رہے کہ میں یہ جو لطف و کرم ہے، میرا جو بھی قدم اٹھ رہا ہے یہ اللہ کی مدد سے اٹھ رہا ہے۔ اب کیسی ہمارے لیے بات ہے سوچنے کی کہ وہ بندہ جس کو یہ سبق دیا گیا کہ ہر کام میں تم اللہ کا نام لو، اللہ سے مدد مانگو، یہ شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ اس ایک جملے کے ذریعے سے یہ شعور بیدار کیا جا رہا ہے کہ زبان کو قوت گویائی، کانوں کو قوت سماعت، آنکھوں کو قوت دید، دست و بازو کو قوت عمل، قدموں کو قوت نقل و حرکت، دماغ کو قوت فکر، الغرض ہمارے تمام اعمال و افعال میں ہم محتاج ہیں اللہ کی مدد کے، اعانت کے، اس کی نصرت کے۔ گویا اس ایک جملے میں ہمیں سبق یہ دیا کہ تم کسی بھی حوالے سے کچھ نہیں ہو، نہ ہاتھ، پاؤں، کان، کسی بھی شے کی۔ اب جب یہ بات ہمارے ذہن میں گھر کر جائے کہ ہم نے ہر کام میں اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے، ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اللہ کی مدد کے ذریعے سے،
ہمارے کان جو سن رہے ہیں اللہ کی مدد کے ذریعے سے، اللہ کی عطا کے ذریعے سے، ہم جو بھی کر رہے ہیں کس کی عطا ہے؟ اللہ کی۔ یہ فکر جب ہر وقت بیدار رہے گی، ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم سے گناہ ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے اندر یہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور ہم سمجھتے نہیں ہم اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنے کانوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ نہیں، کان بھی اس کی مدد سے سن رہے ہیں، آنکھیں بھی اس کی قوت سے سن رہی ہیں جو اللہ نے دی ہے، ہاتھ بھی اللہ کی قوت سے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے ہم عمل کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو انسان کے اندر مادہ پیدا ہوگا، اس کے بعد جو انسان میں کیفیت ہوگی، پھر اس کی وہ کل کے سبق کی طرح پھر وہ بتلائی نہیں جا سکتی، پھر وہ سمجھائی نہیں جا سکتی، وہ لذت ہے جو دل میں آئے گی۔ اچھا، پھر یہ جو با ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر، جس طرح آج ہم نے پڑھی بھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، یعنی ان کی مدد سے، ان کی مدد سے، کیا؟ ان کی مدد سے، استعینوا، مدد حاصل کرو، کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے، صلاۃ کے ذریعے سے، کیا حاصل کرو؟ مدد حاصل کرو، کن سے؟ صبر سے۔ یہ با بتا رہی ہے، تو بسم اللہ کا معنی بھی یہ ہوا کہ اللہ کی مدد کے ذریعے سے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اس میں ایک حدیث بہت کمال کی ہے، میں وہ حدیث سناتا چلوں، اگرچہ وہ ہمارے اس کے موضوع کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہے بہت اہم، یاد رکھنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا تکلیف والی بات کو سن کے اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ بڑی باریکی کی بات ہے، بڑی باریکی کی بات ہے۔ فرمایا ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، اللہ سے زیادہ کسی بری بات کو سن کے صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا اللہ سے زیادہ تکلیف دہ بات کو سن کے اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ مشرک کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مشرک کہتے ہیں اللہ اس بات کو سن کر بھی انہیں معاف بھی کرتا ہے، انہیں روزی بھی دیتا ہے۔ اللہ سے زیادہ بھی صبر کرنے والا کوئی ہے، اس بات کو سن کے تو ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے، بسم اللہ، اللہ کی مدد، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صلاۃ کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ اب یہ صبر سے مدد جو ہم نے حاصل کرنی ہے، صبر پر میں نے یہ حدیث سنائی، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد سب باتیں ختم ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کی ساری باتوں کو سن کے بھی فوراً انہیں سزا نہیں دیتا۔ ہمارے ہاتھ میں اختیار ہو تو ہم گردن اتار دیں، ہمیں اس نے ایسی بات کہہ دی جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف، الوہیت کے خلاف بولتے رہتے ہیں، اللہ پھر بھی کسی کے رزق کو کم نہیں کرتے۔ پھر تیسرا اس کا معنی کہ یہ با ہے برکت کے لیے، یہ با کس کے لیے ہے؟ برکت کے لیے، کہ ہم نیک کام کر تو رہے ہیں، نیک کام کر تو رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی نے ارادہ کر لیا کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، لیکن اس نیک کام سے پہلے بھی وہ بسم اللہ پڑھے تاکہ اس کام میں اسے برکت مل جائے، اس کام میں اسے کیا مل جائے؟ برکت مل جائے۔ کیوں؟ بندے کی نظر اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے۔ ہم دنیا میں ہے نا، اسباب میسر ہوں تب بھی، اسباب کے میسر ہونے کے باوجود بھی بندہ اللہ کا نام لے رہا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح وہ انشاءاللہ والا واقعہ تھا، گھوڑا خریدنے کے لیے جان لگے تو دوست نے کہا کہ ابھی تو انشاءاللہ کہہ دے، اس نے کہا نہیں، میرے پاس اسباب سارے ہیں، پیسے موجود ہیں، جاؤں گا، جا کے خرید کے لے آؤں گا۔ تو اسباب پر اس کی نظر تھی، اس لیے وہ خرید کر لا نہیں سکا۔ تو بندہ مومن کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، اسباب میسر ہوں تب بھی تم نے اللہ کے نام سے آغاز کرنا ہے۔ تمہارے پاس سب کچھ میسر ہے، تمہارے پاس سواری اعلیٰ ہے، آرام دہ سفر ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی سواری پر سوار ہو اللہ کے نام کی برکت سے،
تمہارے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ کا نام لینا تم نے بھولنا نہیں ہے۔ یہ ہے بسم اللہ کی با کا فلسفہ۔ اللہ سے دعا کریں باری تعالی ہمیں اپنے ہر کام میں اللہ کی مصاحبت، اللہ کی استعانت اور برکت کے ہمیں ہر وقت یہ ذہن عطا فرمائے، فکر عطا فرمائے کہ ہم اپنے ہر کام میں اللہ کی مصاحبت مانگیں، اللہ سے استعانت مانگیں اور اللہ کی ذات سے برکت حاصل کریں، اللہ کے اسم سے برکت حاصل کریں، بسم اللہ کہہ کر اپنے کام کا آغاز کریں۔ باری تعالی ہمارے تمام کاموں کو منزل مقصود تک پہنچائے، ہمارے ہر کام میں رب العزت برکتیں عطا فرمائے، ہماری عزت مال جان آبرو وقار کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔